ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمتیں حاصل کرنے کا وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت صحت ہے، اور دیگر جو انعامات ہیں اللہ کے، ان کو برقرار رکھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت انسان کو ان انعامات سے محروم نہ کرے، تو یہ آیت کریمہ آپ کو جو میں بتا رہی ہوں، اگر آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے نعمتیں نہیں چھینے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ صحت ہے۔ اللہ نے جسم جو انسان کو دیا ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے یا ہسپتال میں ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں یا کسی معذور آدمی کو جو کسی نعمت سے محروم ہوتا ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن وہ بھی ہم اپنے ذہن سے فوراً اس کو ہٹا دیتے ہیں، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ یہ آیت کریمہ جو میں آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے وہ نعمت سلب نہیں کرے گا، وہ نعمت آپ سے واپس نہیں لے گا جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک انسان کا دل ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ دل خون کو پورے جسم میں پمپ کرتا ہے۔ پھر کس طرح اللہ نے انسان کو جگر دیا جو خون کو صاف کرتا ہے، پھر اللہ نے انسان کو پھیپھڑے دیے، وہ کس طرح شفاف ہوا کو جسم کے اندر مہیا کرتے ہیں، پھر یہ سارے کے ساتھ ساتھ اللہ نے معدے کا نظام بنایا، وہ کس طرح خوراک کو پیس کر اس کا عرق نکال دیتا ہے۔ اتنی کوئی مشین نہیں ہے، حالانکہ چھوٹا سا لوتھڑا ہے، لیکن سخت جو چیزیں ہیں ان کو بھی پیس کر کس طرح اس کا عرق نکال دیتا ہے، اس کا رس نکال دیتا ہے۔ اب آنکھیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، اب یہ 1 کروڑ رنگ دیکھتی ہیں روزانہ۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنا کوئی بھی نظام نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ایک بندہ کھرب پتی آدمی تھا اور اللہ نے اس کو ایک بیماری ایسی دی کہ یہ اس کی پلکیں جو ہیں یہ اوپر نیچے نہیں ہوتی تھی، اب وہ پلکیں اس کی یعنی گری رہتی تھی ہر وقت، اب اس کو اٹھا کر یوں دیکھتا تھا، پوری دنیا کے ڈاکٹرز کے پاس گیا، پیسہ لگایا، انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ نعمت اس سے چھین لی گئی ہے۔ پھر اس کو سلوشن لگا دی گئی، یہاں اوپر فٹ کر دیا گیا، اب وہ آنکھیں سارا دن کھلی رکھتا تھا اور رات کو اس کی آنکھیں بند کر دی جاتی تھی۔ اب آپ سوچئے ہمیں اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں دی ہیں لیکن ہم روتے ہی رہتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ جس کو چھوٹا سا گھر مل گیا اب وہ کرائے کا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اپنا گھر نہیں ہے، میں بڑا غریب ہوں، بڑا محروم ہوں۔ اگر اپنا چھوٹا سا گھر مل گیا، نہیں یہ تو چھوٹا گھر ہے، اللہ مجھے اس طرح کی کوٹھی عطا کرے، پھر اس طرح کی بھی مل گئی، نہیں اس سے ڈبل میں عطا کرے۔ یعنی انسان روتا ہی رہتا ہے، کبھی یورپ کے چکروں میں، کبھی امریکہ کے چکروں میں، ہم اللہ پر راضی نہیں رہتے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی نہیں رہتے، اس لیے ہم پریشان حال رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کسی صحابی نے یہ نہیں کیا کہ مکہ کو چھوڑ دے، مدینہ کو چھوڑ دے، ہم فلسطین چلے جائیں، شام چلے جائیں، وہاں سرسبز ہے، وہ آگے کی طرف دنیا کے معاملے میں یوں نہیں گئے، دین کے معاملے میں آگے گئے۔ تو اب ہم اس نعمت کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس نعمتیں برقرار رہیں، تو آپ ایک چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، مختصر آیت ہے قرآن پاک کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آپ اس کو روزانہ 11 بار پڑھ کر دعا کریں، اللہ آپ سے کبھی نعمتیں سلب نہیں کرے گا بلکہ بڑھائے گا، آپ شاکر ہوں گے، جتنا ملا ہے شکر کر لیں، اللہ اور بڑھا دے گا، آپ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بچوں کو، آپ کی اولاد جتنی ہے ان کو، اپنی عورتوں کو، اپنے تمام مردوں کو نعمت
پر شکر کرنے والا بنائے۔ یاد رکھیں جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالی ہر کام کو بہتر کر دیتا ہے، جب ناشکری کرتا ہے تو ہر کام کو اللہ تعالی برا کر دیتا ہے۔ تو ہم جب تک شکر گزار نہیں ہوں گے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب تک ناشکری رہے گی، جس گھر کے لوگ ناشکرے ہیں اس گھر میں تنخواہ 10 لاکھ بھی آتی ہے تو پوری نہیں ہوتی، اور جس گھر میں لوگ شکر گزار ہوتے ہیں اس گھر میں 10,000 تنخواہ بھی آئے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی نعمت چھین لی گئی ہے تو آپ یہ آیت کریمہ 11 دن روزانہ 100 بار پڑھیں اور دعا کریں تو اللہ آپ کو نعمت واپس دے گا۔ اگر آپ روزانہ 11 بار یہ آیت پڑھیں گے اور دعا کریں گے تو اللہ آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں رکھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے محروم نہیں کرے گا۔